اس کوشچن میں جی کہہ رہے ہیں کہ آبزرویبل انٹرفیرنس فرنجز آر پروڈیوسڈ یوزنگ لائٹ فرام اے ڈبل سلٹ. کہہ رہے ہیں کہ ڈبل سلٹ سے آپ فرنجز بنا رہے ہیں. تو انٹینسٹی آف لائٹ ایمرجنگ فرام ایچ سلٹ از انیشیلی سیم، یعنی یہاں کی انٹینسٹی اور یہ والی انٹینسٹی دونوں سلٹس میں سے آنے والی انٹینسٹی سیم ہے. اور اگر میں یہ دیکھوں تو یہاں پہ جب برائٹ اسپاٹس بنیں گے تو برائٹ اسپاٹس کے لیے جو کنڈیشن ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایمپلیٹیوڈز ایڈ ہو جاتے ہیں. فرض کریں یہ آپ کا ایمپلیٹیوڈ ہے اور ایک سلٹ سے یعنی S1 سلٹ سے ایمپلیٹیوڈ یہ آ رہا ہے اور S2 سلٹ میں سے یہ ایمپلیٹیوڈ آ رہا ہے، تو ٹوٹل ایڈ ہو کے یہ ایمپلیٹیوڈ بنے گا، تو یہ برائٹ اسپاٹ بنے گا. اور ڈارک اسپاٹ تب بنے گا جب یہ والا ایمپلیٹیوڈ اس والے ایمپلیٹیوڈ کو بالکل کمپلیٹلی کینسل کرے گا، تو زیرو ریزلٹنٹ آپ کو ملے گا، تو ڈارک اسپاٹ بنے گا. اب انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے انٹینسٹی آف لائٹ ایمرجنگ فرام ون آف دا سلٹ از ریڈیوسڈ، یعنی ایک سلٹ میں سے جو لائٹ آ رہی ہے اس کو آپ نے ریڈیوس کر دیا ہے. اوکے، اگر آپ نے ایسا کیا تو ڈیفینیٹلی ایک کا ایمپلیٹیوڈ کم ہو جائے گا. اگر انٹینسٹی کم ہو جائے گی تو ایمپلیٹیوڈ بھی کم ہوگا، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. تو آپ کو جو برائٹ اسپاٹ ملے گا وہ لیس برائٹ ملے گا، یعنی اس کا ایمپلیٹیوڈ اتنا نہیں ہوگا جتنا پہلے والے کا تھا، اس سے تھوڑا کم ہوگا، یعنی تقریباً اتنا ہوگا. تو برائٹ اسپاٹ ول بی ڈارکر کہنا چاہیے ہمیں، یہ ہو سکتا ہے. اور پھر ڈارک اسپاٹ کے بارے میں بات کر لیں تو اگر ایک ایمپلیٹیوڈ یہ ہے تو ڈارکر والے کا ایمپلیٹیوڈ یعنی جو دوسری طرف سے مطلب سلٹ S2 میں سے لائٹ آ رہی ہے اس کا ایمپلیٹیوڈ تھوڑا کم ہوگا، تو ونس اگین یہ کمپلیٹلی کینسل نہیں کر پائیں گے، یعنی مکمل ڈارک اسپاٹ نہیں ملے گا اور وہاں پہ آپ کو اسٹل سم لائٹ ملے گی. تو ہم کہیں گے کہ ڈارک جو فرنج ہے وہ لٹل بٹ برائٹر ہوگی.